من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بیان سے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ آئیے نیت کرتے ہیں اللہ کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے، گفتگو بات چیت کام کاج وغیرہ سے بچتے ہوئے، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، موبائل فون کے استعمال سے بچتے ہوئے، ممکن ہوا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے 2 زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا۔ تو آپ میں سے جن کے لیے ممکن ہو وہ 2 زانوں بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ با ادب بیٹھنے کا ثواب بھی کمائیں گے ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ مسلمانوں سے مصافحہ بھی کروں گا اور مصافحہ کرتے وقت درود بھی پڑھوں گا۔ یہ جو آخری نیت کروائی ہے نا کہ مصافحہ بھی کروں گا، درود بھی پڑھوں گا، اس کی بڑی پیاری فضیلت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ عز و جل کی خاطر محبت کرنے والے 2 مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور باہم مصافحہ کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے جدا ہونے سے پہلے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ مصافحہ کریں، سلام کریں، پیارے آقا پر درود بھیجیں تو اللہ تعالیٰ دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، ذرا سوچئے تو صحیح، اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، کتنی پیاری ملاقات کا ہمیں درس دیا جا رہا ہے کہ 2 بھائی آپس میں ملے تو ایک دوسرے کو دعا دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دوسرا بھائی بھی اسے سلامتی کی، رحمت کی اور برکت کی دعا دے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر دونوں اپنے آقا پر درود بھیجیں۔ یعنی جو مسلمان مل کر دعاؤں کا تبادلہ کر رہے ہیں اب وہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے بن جائیں گے، محبتوں کا فروغ ہوگا، معاشرے سے نفرتیں دور ہو جائیں گی۔ گڈ مارننگ، ہیلو، ہائے، گڈ ایوننگ، یہ تمام جو وشز ہیں اس میں کوئی برکت نہیں ہے، مگر یہ وہ نیکیاں ہیں، یہ وہ برکتیں ہیں کہ سلام کرتے جائیں اور رحمتیں اور نعمتیں اور برکتیں لوٹتے چلے جائیں۔ تو چلیں یہ بھی نیت کر لیں انشاءاللہ کہ ہم سلام کی سنت کو بھی عام کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ ایک نیک و صالح عجمی شخص میرا دوست تھا اور وہ مکہ مکرمہ کے پاس رہا کرتا تھا، ساری رات بیت اللہ شریف یعنی کعبہ معظمہ کا طواف کیا کرتا اور ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا۔ عرصہ دراز تک اس کا یہی معمول رہا۔ میں نے اسے کچھ بطور امانت سونا دے دیا کہ امانت کے طور پر میرا یہ گولڈ ہے، میرا یہ سونا ہے، تم رکھو۔ نیک آدمی ہے، چلے اس کے پاس رکھا اور میں یمن چلا گیا۔ کہتے جب میں واپس لوٹا تو اس شخص کا انتقال ہو چکا تھا
میں نے اس کی اولاد سے اپنی امانت کے بارے میں پوچھا. انہوں نے جواب دیا اللہ عز و جل کی قسم تم جو کہتے ہو ہمیں اس کی کچھ خبر نہیں اور نہ ہمیں اس امانت کا علم ہے. مجھے بے حد دکھ ہوا. خیر میری ملاقات حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار سے ہوئی. آپ نے مجھ سے فرمایا اے میرے بھائی تمہیں کیا پریشانی ہے؟ تو میں نے سارا ماجرا کہہ سنایا کہ ماجرا یہ ہے کہ میں نے جس کو امانت دی اس کا انتقال ہو گیا. مجھے پتہ نہیں میری امانت کیسے ملے گی. سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار نے فرمایا ایسا کرو کہ جمعہ کے دن آدھی رات کے وقت مطاف یعنی طواف کی جو جگہ ہے اس میں جب کوئی نہ ہو تم رکن و مقام یعنی رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان آ کر کھڑے ہو جانا اور وہاں با آواز پکارنا اے فلاں. تو اگر وہ واقعی اللہ عز و جل کا مقبول و صالح بندہ ہوا تو اس کی روح تجھ سے کلام کرے گی. اس لیے کہ ارواح مومنین رکن اور مقام کے درمیان جمع ہوتی ہیں. وہ بزرگ فرماتے ہیں جب جمعہ کی رات آئی تو آدھی رات کے وقت میں نے رکن و مقام کے درمیان کھڑے ہو کر بلند آواز سے پکارا اے فلاں، لیکن کسی نے مجھ سے کوئی کلام نہ کیا. جب صبح ہوئی تو میں نے حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار کو بتایا تو آپ نے یہ آیت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی. ترجمہ کنز الایمان ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا. اور پھر فرمایا کہ وہ جو اجمی نوجوان تھا، اجمی جو شخص تھا، ایسا لگتا ہے وہ جہنمی ہے، وہ جنتیوں میں سے نہیں. اب تم ایسا کرو یمن جاؤ اور وہاں ایک کنواں ہے جس کا نام بیر برہوت ہے. اس کنویں میں عذاب دیے جانے والوں کی روحیں جمع ہوتی ہیں اور وہ کنواں جہنم کے منہ پر ہے. تم آدھی رات کے وقت کنویں کے کنارے پر کھڑے ہو کر یوں ندا کرنا اے فلاں کی روح، تو اس کی روح تجھ سے کلام کرے گی. چنانچہ یمن پہنچنے کے بعد میں کنویں کے قریب جا کر بیٹھ گیا. آدھی رات کے وقت میں نے دیکھا کہ دو شخصوں کو لا کر اس کنویں میں اتارا گیا. دونوں رو رہے تھے. ایک نے دوسرے سے پوچھا تو کون ہے؟ دوسرے نے جواب دیا میں ایک ظالم شخص کی روح ہوں جو دنیا میں بادشاہ کا پہرے دار تھا اور حرام کھاتا تھا. ملک الموت علیہ السلام نے مجھے اس کنویں میں پھینک دیا ہے اور اب مجھے اس میں عذاب دیا جائے گا. دوسرا کہتا ہے کہ میں عبد الملک بن مروان کی روح ہوں جو نافرمان اور ظالم شخص تھا. اب مجھے اس کنویں میں عذاب دینے کے لیے لایا گیا ہے. وہ شخص کہتا ہے جب میں نے ان دونوں مردوں کی چیخو پکار سنی، ان روحوں کی بات سنی، تو گھبراہٹ کی شدت سے میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. پھر میں نے اس کنویں میں جھانک کر باآواز بلند پکارا اے فلاں. تو اس شخص نے اندر سے جواب دیا لبیک، میں موجود ہوں. اور وہ اس حالت میں تھا کہ اسے عذاب دیتے ہوئے مارا پیٹا جا رہا تھا. میں نے اس سے پوچھا ہے میرے بھائی میری وہ امانت کہاں ہے جو میں نے تیرے پاس رکھوائی تھی؟ اس نے جواب دیا وہ امانت فلاں فلاں جگہ پر زینے کے نیچے مدفون ہے. پھر میں نے پوچھا اے میرے بھائی کس گناہ کے سبب تجھے بدبختوں کے مقام پر لایا گیا؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ اس شخص کی بات ہو رہی ہے جو دن رات ساری رات کعبہ کا طواف کرتا، روزانہ تلاوت قرآن کرتا. وہ بدبختوں کے ساتھ موجود تھا. اس نے کہا ماجرا کیا ہے؟ ایسا کون سا جرم تھا جس کے سبب تو یہاں آ گیا؟ وہ شخص کہتا ہے کہ میری بہن کی وجہ سے، اس لیے کہ میری یہ غریب بہن مجھ سے کہیں دور سرزمین عجم پر رہتی تھی. میں اس کی پرواہ کیے بغیر اللہ عز و جل کی عبادت میں مشغول ہو گیا اور مکہ مکرمہ میں رہنے لگا. اور اس مدت میں نہ مجھے اس کی کوئی فکر ہوئی، نہ میں نے اس کے بارے میں کسی آنے والے سے پوچھا. جب میں مر گیا تو اللہ عز و جل نے اسی بات پر میری پکڑ فرمائی اور مجھ سے فرمایا تو اسے کیسے بھول گیا؟ اس کے پاس کپڑے نہیں تھے اور تو کپڑے پہنے ہوئے زندگی گزارتا تھا. وہ بھوکی رہتی تھی، تو سیر ہو کر کھانے کھاتا تھا. وہ پیاسی رہتی، تو سیر ہو کر پانی پیتا تھا. اللہ عز و جل نے فرمایا میری عزت و جلال کی قسم
میں قطع رحمی کرنے والے پر رحم نہیں کروں گا، اسے لے جاؤ اور بیر برہوت میں ڈال دو۔ تو ملک الموت علیہ السلام مجھے اس کنویں میں ڈال آئے ہیں اور اب مجھے عذاب دیا جا رہا ہے۔ اے میرے بھائی، تم میری بہن کے پاس جا کر اسے میرے لیے معافی کی درخواست کرو اور اس عذاب سے میرے چھٹکارے کے لیے کچھ کرو، ممکن ہے اللہ عز و جل مجھ پر رحم فرمائے، کیونکہ اللہ کے ہاں قطع رحمی کے علاوہ میرا اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی اس کی زندگی میں اور گناہ نہیں تھے، بس اپنی بہن کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہ تھا، قطع رحمی کی تھی اس نے، فقط اس ایک گناہ کی وجہ سے عبادتیں کرنے والا، تلاوتیں اور طواف کرنے والا بدبختوں میں ڈال دیا گیا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، صلہ رحمی کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو تکلیف میں مبتلا کرنا، ان کا خیال نہ رکھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میں نے جنت میں سونے، موتی، یاقوت اور زبرجد کے محلات دیکھے، جن کا باہر اندر سے اور اندر سے باہر کا نظر آتا ہے۔ میں نے جبرائیل امین سے پوچھا، اے میرے بھائی جبرائیل، یہ محلات، یہ ٹھکانے کس کے لیے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی، اس شخص کے لیے جو صلہ رحمی کو عام کرے، جو صلہ رحمی کرے، سلام کو عام کرے، نرمی سے گفتگو کرے، یتیموں سے نرمی کرے، اور رات کے وقت جب لوگ سو جائیں تو نماز یعنی صلاۃ اللیل یا تہجد پڑھے، ان کے لیے جنت میں محل تیار ہیں۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جو یہاں گجرات کے فیضان مدینہ میں موجود ہیں وہ اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین جو کہیں بھی کسی بیان سن رہے ہوں، یہ چیک کریں کہ میرا سلوک اپنے والدین سے کیسا ہے، میرا سلوک اپنے بھائی بہنوں سے کیسا ہے، میرا سلوک اپنے قریبی رشتہ داروں سے کیسا ہے۔ کچھ لوگ اپنے دوستوں کے لیے بڑے اچھے، فرینڈ سرکل میں ان کا بڑا نام ہوتا ہے کہ بڑا نرم، بڑا شفیق، بہت سافٹ سپوکن ہے، بڑی میٹھی بات کرتا ہے، بڑا خوش اخلاق ہے، مگر یہی خوش اخلاقی کرنے والا اپنے والدین سے کیسی بات کرتا ہے، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ اس کا کیا رابطہ ہے، اپنے چچا، اپنے چچازاد بھائی، اپنے قریبی رشتہ دار، ان لوگوں سے اس کا کس طرح کا انٹریکشن ہے، کس طرح کا رابطہ ہے۔ سنیے قرآن مجید فرقان حمید سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ کنز ایمان، اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے اور کروٹ کے ساتھی اور راہگیر اور اپنی باندھی غلام سے بے شک اللہ کو خوش نہیں آتا کوئی اترانے والا، بڑائی مارنے والا۔ پوری لسٹ دے دی، والدین، رشتہ دار، قریب کے ہمسائے، دور کے ہمسائے، یتیم، محتاج۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ان سب کا خیال ہم نے رکھنا ہے۔ ہمیں شریعت اس بات کا درس دیتی ہے کہ یہ سب ہمارے جو قریبی رشتہ دار ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ان سے ہمارا بڑا اچھا تعلق ہونا چاہیے، حسن اخلاق ہونا چاہیے، مصیبت میں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس آیت کریمہ میں جو فرمان ہے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو کی تفسیر فرماتے ہوئے صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں، ادب و تعظیم کے ساتھ والدین کی خدمت میں مستعد رہنا، ان پر خرچ کرنے میں کمی نہ کرو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس کی؟ ارشاد فرمایا، جس نے بوڑھے ماں باپ پائے یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور جنتی نہ ہو گیا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں
اور مدنی چینل کے ناظرین، حدیث شریف میں آتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے والوں کی عمر دراز اور رزق وسیع ہوتا ہے۔ ماں باپ سے اچھا سلوک، رشتہ داروں سے اچھا سلوک، جو یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، سنیں حدیث پاک میں آیا، میرے آقا نے فرمایا میں اور یتیم کی سرپرستی کرنے والا ایسے قریب ہوں گے جیسے انگشت شہادت اور بیچ کی انگلی۔ میرے آقا نے اس طرح اشارہ کر کے بتایا کہ جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں قریب ہیں، جو یتیم کی سرپرستی کرتا ہے میرے ساتھ وہ اس طرح ہوگا۔ بہرحال میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، صلہ رحمی میں بھی کیٹیگری ہیں، درجے ہیں۔ سب سے زیادہ مرتبہ والدین کا ہے اور پھر اس میں ماں کا مرتبہ بڑا اعلیٰ۔ تو ہمیں اپنے والدین کو کس طرح ٹریٹ کرنا چاہیے، والدین کے ساتھ انداز کیا ہونا چاہیے، اور پھر رشتہ داروں کے ساتھ انداز کیا ہونا چاہیے، آج انشاءاللہ اس بارے میں سنیں گے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ حکم فرماتا ہے انصاف اور نیکی اور رشتہ داروں کے دینے کا، اور منع فرماتا ہے بے حیائی اور بری بات اور سرکشی کا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک بڑا ہی رکت انگیز اور عبرت آموز واقعہ آج ہم نے سننا ہے۔ اس سے پہلے ایک دو احادیث مزید سن لیں تاکہ مزید پتا چلے کہ ماں باپ کا کس قدر مقام ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، فرماتے ایک شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جہاد کی اجازت طلب کی۔ تو میرے آقا نے فرمایا کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں زندہ ہیں۔ فرمایا ان کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ تو پتہ چلا میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ والدین کی جو خدمت ہے وہ جہاد سے بھی افضل ہے۔ ایک صحابی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی ایک راہ میں بڑے گرم پتھر تھے، اور ایسے گرم تھے وہ پتھر کہ اگر ان پر گوشت کا ٹکڑا ڈالا جاتا تو کباب ہو جاتا۔ میں 6 میل تک اپنی ماں کو اپنی گردن پر سوار کر کے اس پر لے گیا ہوں۔ یا رسول اللہ، کیا میں اپنی ماں کے حقوق سے فارغ ہو گیا؟ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پیدا ہونے میں درد کے جس قدر جھٹکے اس نے اٹھائے ہیں، شاید یہ اس ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے۔ تو ماں کے اس قدر احسان ہوا کرتے ہیں، ماں کے بدلے اترتے نہیں۔ ارے ماں کے تو احسان اتنے کہ بندہ گن بھی نہ سکے۔ جس نے ہمیں پالا پوسا، اپنے پیٹ میں رکھا، پیدا کیا، پھر بچپن میں دودھ پلایا، جس نے تکلیفوں میں ہمیں راحت پہنچائی، خود جاگتی رہی ہمیں سلانے کے لیے، وہ باپ جس نے ہمیں نوالے کھلائے، وہ والدین جن کے سبب سے آج میں اور آپ یہاں ہیں۔ آج جو شرافت، جو عزت، جو دولت، آج جو کچھ ہمارے پاس ہے، ہمیشہ یاد رکھیں وہ والدین کی بدولت ہے۔ کبھی باپ کو یا ماں کو یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ میرا ہے آپ کا نہیں۔ ارے میں ہوں ہی ان کا، مجھے پیدا انہوں نے کیا ہے، میرا سب کچھ ان کا ہے۔ ہمیشہ یہ خیال ہونا چاہیے۔ اور دیکھو میرے یہاں چھوٹے مدنی منع بھی موجود ہیں، نوجوان بھی موجود ہیں، جن کے والدین موجود ہیں، وہ اپنے ماں باپ کی قدر کر لو، خوب خدمت کر لو، انہیں ناراض نہ کرنا، ورنہ پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں۔ اب وہ یاد کرتے ہیں کہ کاش ہم اور خدمت کر لیتے، ہم اور دعائیں لے لیتے۔ ارے والدین تو وہ ہیں کہ جنہیں محبت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ ماں باپ چلے جائیں تو یہ سعادت تو چلی گئی نا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ماں باپ راضی ہوں تو رب راضی ہو جاتا ہے، یہ ناراض ہو جائیں تو رب کی ناراضگی کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ سنیے سنیے، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے متقی اور پرہیزگار صحابی تھے۔ نماز، روزہ، صدقہ جیسی عبادات بجا لانے میں حد درجے کوشاں رہتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار بیمار ہو گئے اور مرض طول پکڑ گیا۔ آپ کی زوجہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں پیغام بھیجا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا شوہر علقمہ حالت نزع میں ہے، میں نے چاہا کہ آپ کو ان کی حال سے آگاہ کر دوں۔ چنانچہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا عمار، حضرت سیدنا بلال اور حضرت سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھیجا اور ارشاد فرمایا ان کے پاس جاؤ اور انہیں کلمہ شہادت کی تلقین کرو۔ لہذا وہ حضرات حضرت علقمہ کے پاس پہنچے، کلمہ شہادت انہیں نزع کی حالت میں پا کر لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنے لگے۔
لیکن حضرت علقمہ شہادت کا کلمہ پڑھ نہ پاتے. ان حضرات نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا آقا ماجرا بڑا عجیب و غریب ہے, ہم کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں, علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت کیا کیا ان کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ, ان کی والدہ زندہ ہیں جو کہ بہت بوڑھی ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک قاصد کو یہ پیغام دے کر ان کی والدہ کے پاس بھیجا کہ اگر آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہونے کی خود قدرت رکھتی ہیں تو چلیں, ورنہ گھر ہی میں آپ انتظار کریں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لانے والے ہیں. جب قاصدوں نے جا کر یہ بتایا تو وہ کہنے لگیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر میری جان قربان, میں زیادہ حقدار ہوں, آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. عصا کے سہارے کھڑی ہوئیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں, سلام عرض کیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا اور ارشاد فرمایا اے ام علقمہ تمہارے بیٹے علقمہ کا کیا حال ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ بکثرت نماز پڑھنے والا, روزے رکھنے والا, صدقہ دینے والا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور تمہارا اپنا کیا حال ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اس پر ناراض ہوں. ماں جو ہے ناراض ہے, روزے رکھنے والا, صدقے دینے والا, نماز پڑھنے والا ہے, مگر ماں ناراض ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کس وجہ سے ناراض ہو؟ ماں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ اپنی بیوی کو مجھ پر ترجیح دیتا ہے اور میرے معاملے میں کوتاہی کرتا ہے. شفیع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں کی ناراضگی نے علقمہ کی زبان کو کلمہ شہادت سے روک دیا ہے. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بلال جاؤ اور میرے لیے بہت ساری لکڑیاں لے آؤ. علقمہ کی والدہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ان لکڑیوں کا کیا کریں گے؟ نبی پاک نے ارشاد فرمایا میں نے ارادہ کیا ہے کہ ان کے ذریعے علقمہ کو آگ میں جلا دوں. ماں تو ماں ہوتی ہے نا, جتنا بھی ستا لو وہ بچے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی ہیں. جتنی بار ستاؤ, دنیا میں جتنا ماں معاف کرنے والی ہے نا ایسا دنیا میں کوئی اور نہیں. بچہ جب جائے ماں سینے سے لگا لیتی ہے. انکنڈیشنل لو, بغیر کسی کہتے نا غرض کے جو پیار کیا جاتا ہے نا وہ فقط ماں باپ اپنے بچے سے کرتے ہیں. دنیا میں ہر شخص کسی نہ کسی وجہ سے کسی سے پیار کرتا ہے, اچھا لگتا ہے, ساتھ دیتا ہے, مصیبت میں کام آتا ہے. ارے ماں باپ تو اپنے معذور بچے سے بھی پیار کرتے ہیں جس نے بڑا ہو کر کما کر نہیں دینا. بہرحال میرے آقا نے فرمایا میں لکڑیوں میں علقمہ کو جلانا چاہتا ہوں. تو ماں کیا کہتی ہے یا رسول اللہ میرا دل برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے بیٹے کو میرے سامنے آگ میں جلا ڈالیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے ام علقمہ اللہ کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے اور باقی رہنے والا ہے. اگر آپ کو یہ پسند ہے کہ اللہ عز و جل علقمہ کی مغفرت فرما دے تو آپ ان سے راضی ہو جائیں. اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, علقمہ کو اس کی نماز, روزے اور صدقہ نفع نہ دیں گے جب تک آپ اس سے ناراض رہیں گی. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اللہ عز و جل اس کے فرشتوں اور یہاں موجود مسلمانوں کو گواہ بناتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے علقمہ سے راضی ہوں. حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بلال علقمہ کے پاس جاؤ اور دیکھو کیا اب وہ لا الہ الا اللہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں. لہذا حضرت سیدنا بلال تشریف لے گئے, علقمہ کو گھر کے اندر سے لا الہ پڑھتے ہوئے سنا. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کی صدائیں حضرت علقمہ کے گھر کے اندر سے آ رہی ہیں. حضرت بلال گھر میں داخل ہوئے اور فرمایا اے لوگو بے شک علقمہ کی زبان کو ان کی ماں کی ناراضگی نے کلمہ شہادت پڑھنے سے روک دیا تھا, اب ماں کی رضامندی نے ان کی زبان کو کھول دیا ہے. پھر حضرت سیدنا علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دن انتقال فرما گئے. میرے آقا تشریف لائے, تجہیز و تکفین کا حکم ارشاد فرمایا, ان کی نماز جنازہ پڑھی, تدفین میں بھی شرکت فرمائی. پھر ان کی قبر کے کنارے کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا اے گروہ مہاجرین و انصار جو اپنی بیوی کو اپنی ماں پر ترجیح دے اس پر اللہ عز و جل فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. اللہ عز و جل اس کے نہ نفل قبول فرمائے گا
نہ ہی فرض، مگر یہ کہ وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرے اور اپنی ماں سے حسن سلوک کرے اور اس کی رضا چاہے، کیونکہ اللہ عز و جل کی رضا ماں کی رضا مندی میں ہے، اللہ عز و جل کی ناراضگی ماں کی ناراضگی میں ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے وہ نوجوانوں، ماں ہی تو رشتہ لاتی ہے، ماں ہی تو صحرا سجاتی ہے، اور جب بیوی آ جاتی ہے تو ماں کو بھول جاتے ہو، ماں کے حقوق پورے نہیں کرتے۔ بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹا ماں باپ سے کہتا ہے کہ اب امی ابو اب آپ کہیں اور چلے جائیں، ہماری پرائیویٹ لائف اب ڈسٹرب ہو رہی ہے، آپ سے ہمارا گھر ڈسٹرب ہو رہا ہے، آپ کی کھانسی سے ہماری نیند ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اے ماں باپ کی کھانسی پر اعتراض کرنے والے، ساری رات روتا تھا، تیرے ماں باپ اعتراض نہ کرتے تھے، تو گندگی کرتا تھا، تیری ماں میرا لال کہہ کر تیری گندگی صاف کرتی تھی۔ آج اگر ماں یا باپ بستر پر گندگی کریں تو بیٹے کو گھن آتی ہے، بیٹی آگے نہیں بڑھتی بلکہ ملازم رکھ لیا جاتا ہے کہ تم ہمارے ماں باپ کی صفائی کرو۔ ارے ہماری صفائی کے لیے ہمارے ماں باپ نے کوئی ملازم نہ رکھا تھا، سردی ہوتی تو ماں سینے سے چمٹائے رکھتی تھی، ایک کھانا پسند نہ آتا تو دوسرا بنا کر کھلاتی، نہیں نہیں امی میں نے یہ نہیں کھانا، میں نے وہ کھانا ہے، میں نے یہ والا انڈا نہیں، میں نے وہ والا کھانا ہے۔ ارے ماں تھی، کوئی ہوٹل والی نہ تھی، مگر جو کہا میری ماں نے کیا۔ لیکن اگر آج ماں باپ کو ضرورت ہے تو یہ اولاد گھر سے نکالا دے رہی ہے۔ پچھلے دنوں ایک اولڈ ہاؤس پر ایک شخص گیا اور اس نے ایک بوڑھی عورت کا انٹرویو لینا چاہا۔ اس نے کہا کہ تم یہاں تک کیسے پہنچی ہو؟ تو اولڈ ہاؤس والے نے بتایا کہ اسی عورت کا بیٹا یہاں یہ کہہ کر چھوڑ کے گیا کہ یہ عورت مجھے کہیں روڈ سے ملی ہے، اپنے پاس رکھ لو۔ عورت سے پوچھا کیوں جو چھوڑ کے گیا آپ کا بیٹا یہاں پر؟ کہا میرا بیٹا کہتا ہے امی جان اب تمہاری وجہ سے میری بیوی ناراض ہو جاتی ہے، اس لیے میں گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ تو پھر اس انٹرویو لینے والے نے کہا ذرا آپ بتائیے تو صحیح کہ آپ کا نام کیا ہے؟ دیکھو یہ ہوتی ہے ماں، کہتی میرا نام بتاؤں گی تو تم میرے بیٹے تک پہنچ جاؤ گے، میرے بیٹے کی عزت پامال ہو جائے گی۔ ارے وہ ماں اولڈ ہاؤس میں پہنچ گئی، بیٹے نے اس کو نکالا دے دیا، مگر پھر بھی وہ اپنے بیٹے کی عزت کو بچا رہی ہے۔ یہ ہوتی ہے ماں، یہ ہوتے ہیں والدین۔ ارے شادی اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ ہم اپنی ماں کو بھول جائیں، اپنے والد کو بھول جائیں، لیکن یہاں ایک بات اور بھی یاد رہے کہ یہ بھی حکم نہیں ہے کہ ماں کے کہنے پر بیوی پر ظلم کیا جائے، ظلم کرنے کی کسی پر اجازت نہیں، لیکن ماں کو ایڈجسٹمنٹ کرنی چاہیے، ماں کی بات کو فوقیت دینی چاہیے، ادب سے بات کرنی چاہیے۔ آج تو یہ حال ہو گیا ہے کہ بیٹا ماں باپ کے سامنے بڑی آواز میں بات کرتا ہے، قرآن کہتا ہے انہیں اف رکھو، اور بیٹا گالی نکالتا ہے، بیٹی ماں کے سامنے زبان درازی کرتی ہے۔ ارے تیری زبان نہ لٹک گئی کہ تو اس کے سامنے زبان اٹھا رہی ہے؟ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یاد رکھیں اگر ماں باپ ناراض ہیں، اور ہم نے یہ دنیا میں دیکھا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کو دنیا میں ستاتا ہے نا، وہ کچھ عرصے میں دیکھ لیتا ہے اس کی اولاد بھی اس کی نافرمان بن جاتی ہے، وہ دنیا ہی میں اس کا صلہ دیکھ لیتا ہے۔ اور آپ نے سنا کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا ان لوگوں کو کہ جن کے ماں باپ ناراض ہوں۔ یہاں میں دعوت اسلامی کے ذمہ داران، وہ اسلامی بھائی جو دن رات مدنی کاموں میں مصروف رہتے ہیں، ایک پہلا واقعہ بھی میں نے سنایا کہ عبادت میں مصروف رہا مگر بہن کو بھول گیا۔ عبادت کیجئے، ریاضت کیجئے، مدنی قافلوں میں سفر بھی کیجئے، مگر اپنے رشتہ داروں کا خیال بھی رکھیے۔ یہ افراط و تفریط سے بچنا ہے، ایسا نہ ہو کہ ایک طرف تو ایسے نکل گئے کہ پیچھے گھر والے بھوکے ہیں، پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جا بجا قرآن مجید فرقان حمید میں اور احادیث میں ہمیں یہ بار بار ترغیب ملتی ہے کہ ہمیں اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے، اپنے والدین کا خیال رکھنا ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سنیے اور سوچئے کہ یہ میاں بیوی کا جو تعلق ہے نا، یہ برداشت کا تعلق ہے، یہ گاڑی کے دو پہیے ہیں، دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنا ہوگا۔ ظلم کر کے، ڈانٹ ڈپٹ کر کے، سختی کر کے زندگی نہیں گزرتی۔ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے تاجور، سلطان بحروں پر
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، جس نے اللہ عز و جل اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کے برے اخلاق پر صبر کیا تو اللہ عز و جل اس شخص کو حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ بات بات پر طلاق دے دینے والوں، گھر سے نکال دینے والوں، بات بات پر عورت پر ہاتھ اٹھا کر اسے مارنے والوں، کوئی بات نہیں، اگر برے اخلاق والی بیوی مل گئی اللہ سے دعا مانگو اور صبر کرو۔ اور دوسری طرف جس عورت نے اپنے شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کیا تو اللہ عز و جل اس کو اپنی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثل اجر عطا فرمائے گا۔ اور جس عورت نے اپنے شوہر پر ظلم کیا اور اس سے ایسی بات کا مطالبہ کر کے اس کو اذیت دی جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا تھا تو رحمت اور عذاب کے فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے ہیں۔ وہ اسلامی بہنیں سوچیں جو بات بات پر شوہر کو تانے دیتی ہیں، تم کماتے ہی کیا ہو، تم کچھ لاتے ہی نہیں گھر میں، فلاں کو دیکھو اتنا آگے بڑھ گیا، اس کا گھر اتنا اچھا بن گیا، اس نے گاڑی لے لی۔ اب شوہر بیچارہ دن رات کام کرے، گھر آئے تو بیوی کے تانے سنے۔ وہ عورتیں غور کریں کہ ان پر رحمت کے اور عذاب کے فرشتے لعنت کرتے ہیں اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور جس عورت نے اپنے شوہر کی اذیت اور تکلیف پر صبر کیا، اب دوسری طرف پھر شریعت ہمیں سمجھا رہی ہے اگر شوہر تکلیف دینے والا ہے، اذیت دینے والا ہے، صبر کیا تو اللہ عز و جل اس کو حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی اور حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہما کی طرح اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو صبر کے ساتھ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے اچھے انداز سے زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سنیے سنیے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، بے شک اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے جس نے صلہ رحمی کی میں اس کی عمر میں اضافہ کروں گا، اس کے مال میں برکت دوں گا، اس کے گھر کو آباد کروں گا، موت کی سختیاں اس پر آسان کر دوں گا، اور سنو جنت کے دروازے اسے پکاریں گے ہماری طرف آ جاؤ۔ بندہ کہتا نا میں جنت میں چلا جاؤں، صلہ رحمی کرنے والے کو جنت کے دروازے پکاریں گے کہ ہماری طرف آ جاؤ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قطع رحمی کرنے والے پر رحمت نازل نہیں ہوتی۔ اب ہم سوچ لیں کہ ہم دوستوں کے ساتھ تو بڑے اچھے، ہم باہر والوں کے ساتھ تو بڑے نرم، مگر رشتہ داروں کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ ہمارا کیا رابطہ ہے، ہمارا کیا انداز ہے؟ اور پھر عورت کے بارے میں تو منقول ہے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، حضرت سیدتنا سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خلق کی شکایت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی میں نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، اور وہ یوں کہ عورت یعنی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت آدم کی ٹیڑھی بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا، اور ٹیڑھی پسلی کو اگر تم سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ ڈالو گے، لہٰذا اسے برداشت کرو، وہ جیسی بھی ہو اس کے ساتھ گزارا کرو، ہاں اگر دین میں کمی دیکھو تو ضرور پورا کرو۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنی فیملی کے اندر بھی، اپنے گھر والوں کے اندر بھی نرمی والا ماحول رکھنا چاہیے، اور ہمیں اس طرح کا بیلنس ماحول بھی رکھنا چاہیے۔ بیوی آ جائے تو ماں باپ کو بھول جائے، ماں باپ سے قطع تعلق ہو جائے، اور یہاں اس عورت کو بھی سوچنا چاہیے جو آنے کے بعد مرد کو اپنے گھر والوں سے بہکاتی ہے، ماں باپ سے دور رہنے کے مشورے دیتی ہے۔ ایسا مت کرو، کل تم نے بھی ماں بننا ہے، کل تمہارے یہاں بھی اولاد ہونی ہے، تمہاری بھی بہو نے آنا ہے۔ اب اس بہو نے آ کر تمہارے بچے کو کہا کہ ماں کو نکال دو تو پھر تمہارا حال کیا ہوگا؟ ایک واقعہ اسی طرح کا ملتا ہے کہ ایک شخص نے اپنے جب باپ کو دیکھا، وہ بوڑھا ہو گیا، کھانستا رہتا تھا، اپنے گھر کے باہر ایک سرونٹ کوارٹر، ایک جو اس کو کہتے ہیں نا چوکیدار کا کمرہ، وہاں اپنے باپ کو ڈال دیا۔ باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا بڑی سردی ہے، اب سردی میں کوئی کمبل تو لا دو۔ تو بیٹے نے اپنے چھوٹے بیٹے سے کہا کہ بیٹا جاؤ جو اوپر پھٹا ہوا پرانا جو کمبل ہے وہ لے آؤ۔ بیٹا آیا تو کمبل آدھا تھا۔ کہا بیٹا یہ آدھا کیسے ہو گیا؟ کہا ابا جان آپ ابھی دادا جان کو دے رہے ہیں، آدھا اس لیے رکھ لیا ہے جب آپ بوڑھے ہوں گے تو آپ کو دے دوں گا۔ کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہ اولاد ہی میں بندہ دیکھ لیتا ہے۔ تو اپنے ماں باپ کا ادب کرو، اپنے ماں باپ کی قدر کرو، ان کی دعائیں لیجئے اور برکتیں حاصل کیجئے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح جو صدقہ دیتے ہیں، جو اب غریبوں کو صدقہ دیتے ہیں، سب کو بانٹیں گے، نہیں دیں گے
تو اپنے رشتہ دار کو نہیں دیں گے. رشتہ دار بھوکے مر رہے ہیں اور جناب سارے جہان کو بانٹا جا رہا ہے. سنیے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عام مسکین پر صدقہ کرنا ایک صدقہ ہے, اور وہی صدقہ اپنے قرابت دار, اپنے قریبی رشتہ دار پر صدقہ کرے تو 2 صدقے. کیوں؟ ایک صدقہ اور دوسرا صلہ رحمی. تو پہلے بانٹنا ہو نا, زکات بھی دینی ہو, پہلے دیکھیں میرا کوئی قریبی رشتہ دار تو بیچارہ زکات کا مستحق نہیں, کسی غریب کی مدد کرنی ہو تو پہلے اپنے بھائی بہنوں, اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں, تاکہ ادھر ثواب بھی زیادہ ہے اور ان کو دینا بھی چاہیے. اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور بڑی پیاری حدیث, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایسے اہل قرابت پر صدقہ کرنا افضل ہے جو پوشیدہ دشمنی رکھتا ہو. آئے ہائے ہائے, میں نے جب یہ حدیث پڑھی میں نے سوچا یہ کتنا مشکل کام ہے. ہمیں پتا ہے یار یہ میرے ساتھ اچھا نہیں کرتا, یہ میرے بارے میں بغض رکھتا ہے, یا میرے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتا, میرے نقصان کی فکر رکھتا ہے. مگر دیکھو اسی کو کہتے ہیں اسلام کا حسن. میرے آقا کہتے ہیں زیادہ افضل یہ ہے کہ اسی کو جا کر صدقہ دو کہ جو تمہارے بارے میں پوشیدہ دشمنی رکھتا ہے. تو ہمیں اس طرح آگے بڑھ کر اپنے رشتہ داروں کو ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس شخص سے صدقہ قبول نہ فرمائے گا جس کے اہل قرابت محتاج رحم ہو اور وہ غیروں کو بانٹتا پھرے. اس ذات اقدس کی قسم, ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ بروز قیامت نظر رحمت نہ فرمائے گا. تو وہ لوگ جو تقسیم کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ پہلے اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں. اسی طرح ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے, عرض کی یا رسول اللہ کون زیادہ حقدار ہے؟ فرمایا تیری ماں. یا رسول اللہ پھر کون؟ فرمایا تیری ماں. عرض کیا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں. یا رسول اللہ پھر؟ فرمایا تیرا باپ, پھر قریب ترین رشتہ دار, پھر قریب تر. تو گویا ایک تفصیل بتا دی گئی کہ ماں کا خیال, والد کا خیال, پھر بھائی بہنوں کا خیال, قریبی رشتہ داروں کا خیال. ارے جا کے دیجئے, رشتہ دار مانگنے نہیں آئیں گے. لیکن ہم تو جانتے نا ان کی پوزیشن کیا ہے. بندہ کچھ گھر میں سے تحفہ انہیں بھجوا دیا کرے, کبھی اپنے لیے خریدا ہے, اپنے بچوں کے لیے خریدا ہے تو بھائی بہنوں کو بھجوا دے. کہیں باہر سفر سے آئے تو فقط بیوی کے لیے کیوں, اپنی ماں کو بھی دے, اپنے والد کو بھی دے. ارے ماں باپ آتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ سب سے پہلے ہمیں دیتے تھے, کہتے بیٹا جو اچھا لگتا ہے میرا بیٹا پہلے تم لے لو. کتنی بار ہم نے والد کی پسند کی چیز لے لی, ماں کی پسند کے نوالے لے لیے. ہمارے ماں باپ نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ بیٹا یہ میرا ہے. ارے ہم لیتے وہ خوش ہوتے تھے, اور لے لو میرا بیٹا اور کھا لو. ارے کتنے نوالے ہمارے والد نے روک لیے ہوں گے جب ہم زیادہ بھوکے دسترخوان پر بیٹھے ہوں گے, ہمیں تو پتا بھی نہیں تھا, مگر وہ بھوکے اٹھ جاتے ہوں گے کہ میرے بیٹا کھا لے, میری بیٹی پیٹ بھر لے. اے میرے بھائیوں, آج ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یہ خیال رکھیں. آج تو ماجرا یہ ہے چھوٹی چھوٹی بات پر رشتہ داروں سے قطع تعلق. سالوں ہو گئے ہم کسی رشتہ دار کے گھر گئے نہیں. کیوں؟ جناب انہوں نے ہمیں دعوت میں نہیں بلایا تھا, سیدھے منہ بات نہیں کی تھی. اپنے بیٹے کی شادی میں ہم جب گئے تو ہمیں عزت نہیں دی. اس چھوٹی سی بات پر ہم نے رشتہ داری ختم کر دی, ہم نے جانا چھوڑ دیا. ہم نے سنا جو قطع رحمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نہیں فرماتا. اور ایک اور روایت ہم ہر بار سنتے ہیں کہ 15 شعبان کو تو کئی لوگ بخشے جاتے ہیں, کروڑوں بخشے جاتے ہیں. نہ بخشے جانے والوں میں ایک بد نصیب وہ بھی ہوتا ہے جو رشتہ داری کاٹتا ہے. تو اے میرے گجرات کے فیضان مدینہ میں موجود اسلامی بھائیوں اور اے مدنی چینل کے ناظرین, میں آپ کو ایک دعوت دیتا ہوں, چیک کیجئے اگر کسی بھائی کا کسی بہن سے رابطہ نہیں ہے, کسی اولاد کا ماں باپ سے معاذ اللہ آنا جانا نہیں ہے, ناراض کر بیٹھے ہو ماں باپ کو, یا کسی قریبی رشتہ دار یا دور کے رشتہ دار سے رشتہ ختم کر بیٹھے ہو اور کوئی شرعی وجہ نہیں ہے, تو اللہ کی رضا کے لیے آگے بڑھو. دیکھو آپ اگر آگے بڑھ جاؤ گے, پہلے آپ معافی مانگ لو گے تو آپ کا کچھ نہیں جانا, اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے گا. یہ نیت کر کے معافی مانگو کہ مولا میں اس سے معافی مانگ رہا ہوں, میرے رب تو مجھے معاف فرما دے. پھر دیکھو کیسا کرم ہوتا. آپ بولو گے جناب قصور اس کا معافی میں مانگوں, تو اسی میں تو مزہ ہے نا. آپ پہلے دل سے اس کو معاف کرو اور پھر اس کو فون کرو کہ بھائی میں نے معاف کر دیا, اللہ کی رضا کے لیے آپ بھی مجھے معاف کر دو ہیں, اور یہ نیت کرو. ایک روایت آتی ہے کہ ایک شخص نے, اس کی بیوی نے
کھانا بنایا، کھانے میں نمک بڑا زیادہ تھا، اس کا جی چاہا کہ یہی برتن اٹھا کر بیوی کے منہ پر مار دوں. پھر اس نے سوچا، کرتے کچھ لوگ ایسا، بڑا اپنے آپ کو جناب شیر ببر سمجھتے ہیں، بیوی پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، برتن اٹھا کر پھینک دیتے ہیں. تم سے غلطی نہیں ہوتی، خالی بیوی ہی غلطی کرے تو پکڑو گے. وہ انسان ہے، اس کا بھی دل ہے، اس کی بھی طبیعت خراب ہو سکتی ہے. آپ سے صبح و شام غلطی ہو تو کچھ نہیں. وہ شخص کہتا ہے جی تو بڑا چاہا، مگر پھر خیال آیا کہ میں بھی تو صبح و شام اپنے رب کی بارگاہ میں کتنی غلطیاں کرتا ہوں، وہ تو مجھے نہیں پکڑتا. کہتا میں نے کچھ نہیں کہا بیوی سے، چپ چاپ کھانا کھایا اور چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد جب اس کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا کہ تمہارے ساتھ معاملہ کیا ہوا. کہتا اس دن جو میں نے اپنی بیوی کو معاف کیا تھا، ارشاد ہوا تو بندہ ہو کر میرے بندے کو معاف کرتا ہے، جا میں نے بھی تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. تو معاف کرنے والے بنو، باتوں کو پکڑنے والے نہ بنو. تحفہ تھوڑا دیا، ہم نے ان کو ایک برتن بھیجا، بھر کے بھیجا، انہوں نے آدھا بھیجا. ہم نے قیمتی سامان بھیجا، انہوں نے کم بھیجا. ہم نے بکرے کی ران بھیجی، انہوں نے تھوڑا سا گوشت بھیجا. ارے یہ کوئی باتیں ہیں رشتہ داری ختم کرنے والی؟ اللہ کے بندو، اللہ کے لیے محبتوں کو عام کرو، جا کے رشتہ داریوں کو پھیلاؤ. آج لوگ محبت کو ترستے ہیں، اور لوگ ہیں کہ محبتوں کو کاٹتے پھرتے ہیں، اپنے اپنے ہوا کرتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں، ایک خون، ایک والد کی اولاد، ایک خاندان کے افراد ایک ہوا کرتے ہیں. جا کر محبت کا ہاتھ ملا لو، اللہ کی رضا کے لیے ان سے معافی مانگ لو، ان کے گھر جا کے کوئی تحفہ دے کر آؤ. پھر دیکھو رب کی رحمت کیسی برستی ہے، کس طرح ہماری مشکلیں آسان ہوتی ہیں. تو آج میں نیت کروانا چاہتا ہوں، یہاں موجود اسلامی بھائی بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی، اگر آج ابھی آپ چیک کریں، اپنے آپ کو یاد کریں کہ اگر کسی رشتہ دار، والدین یا بھائی بہن میں ناراضگی ہے تو نیت کریں انشاءاللہ آج رات سلو کر لیں گے. تو نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے. اللہ کرے کہ آج سینکڑوں ہزاروں مسلمان ایک دوسرے سے رابطہ کریں، آج ایک دوسرے سے معافی مانگی جائے اور پھر محبتوں کا دور ہو جائے. والدین سے بھی میں گزارش کروں گا، اگر آپ کا بچہ آپ سے رابطہ کرے، آپ تو ماں ہیں، آپ باپ ہیں، بچے سے غلطی ہو گئی ہے، اب اگر وہ آپ کی طرف رجوع کرے تو بڑا دل رکھ کے آپ بھی معاف کر دینا. تو انشاءاللہ یہ محبتوں کا معاملہ چلتا رہے گا. رب کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں محبتوں کو پھیلانے والا بنائے، ہمیں نفرتوں سے دور فرمائے. اللہ کریم ہمارے ماں باپ کو ہم سے راضی فرمائے، ہمیں اپنے رشتہ داروں سے اچھا تعلق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب کریم سے دعا ہے اے میرے مولا، ہم جب تک دنیا میں رہیں محبتوں کو بانٹتے رہیں، خوشیوں کو بانٹتے رہیں. اے اللہ ہمیں رشتہ داری کاٹنے والا نہیں، نفرتیں پھیلانے والا نہیں، لوگوں کے دل دکھانے والا نہیں، بلکہ میرے مولا لوگوں کے دلوں میں محبتیں ڈالنے والا بنانا. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہی انداز، یہی محبتوں کو فروغ دینے والا انداز دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سکھایا جاتا ہے. آپ بھی اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیے. سچ بتائیے، اگر آپ کے بچے اس ماحول میں ہوتے، اس طرح کے بیانات سنتے رہتے، آپ کی نافرمانی نہ کرتے. آپ کی بیٹی اگر اس ماحول میں ہوتی اور دعوت اسلامی کے اجتماعات میں جاتی، کبھی ماں کے سامنے انشاءاللہ زبان درازی نہ کرتی، تو آپ کے لیے بھی بہتر ہے کہ اپنے بچوں کو بھی مدنی ماحول میں لائیں، خود بھی مدنی ماحول میں آتے رہیں، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت، مدنی قافلوں میں سفر اور مدنی چینل دیکھتے رہیے. رب کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں مرتے دم تک دعوت اسلامی، امیر اہل سنت کی غلامی پر استقامت نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا. تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین، تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین، تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین، تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین. الحمدللہ عز و جل. گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی محرم الحرام 1436 ہجری کے عشر اول میں مدنی چینل اپنے ناظرین کے لیے یکم تا 10 محرم الحرام علم دین سے مزین خصوصی نشریات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر چکا ہے. دیکھیے روزانہ بعد اذان مغرب سلسلہ فیضان عاشورہ. دیکھیے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی سے براہ راست امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا علم و فیضان سے مزین
مدنی مذاکرہ روزانہ رات 8:15 بجے اور بروز جمعرات رات 8:30 بجے۔ مدنی مذاکرے کے بعد ملاحظہ کیجیے روزانہ سلسلہ امت کی کشتی اور ستارے براہ راست دیکھیے سلسلہ کرامات صحابہ کرام علیہم رضوان روزانہ رات 2 بجے دیکھیے روزانہ نگران شورا کا شہنشاہ کربلا کے واقعات پر مبنی سلسلہ واقعہ کربلا صبح 6 بجے صبح 7:30 بجے دیکھیے روزانہ علاوہ منگل سلسلہ فیضان صحابہ و اہل بیت براہ راست مدنی چینل پر۔ تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین۔ باغ جنت کے ہیں بہرے مدحہ خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدحہ خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دے، ہے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت، مصطفیٰ بائع خریدار اس کا اللہ مشتری، خوب چاندی کر رہا ہے کاروانے اہل بیت، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، پھول زخموں کے کھلائے ہیں ہوائے دوست نے، خون سے سینچا گیا ہے گلستانے اہل بیت، عوریں کرتی ہیں عروسا نے شہادت کا سنگار، خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوانے اہل بیت، رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق، رزم کا میدان بنا ہے
کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت۔ میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ ہمارے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کی عطا سے لوگوں کو دیکھ کر ہی پہچان لیتے تھے کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی، بلکہ آنے والے کی پہلے ہی سے خبر ہو جاتی کہ وہ جنتی ہے یا دوزخی۔ چنانکہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سب سے پہلے اس دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ اتنے میں حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے سے داخل ہوئے۔ لوگوں نے ان کو مبارکباد دیتے ہوئے دریافت کیا کہ آخر کس عمل کے سبب آپ کو یہ سعادت ملی؟ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا عمل بہت ہی تھوڑا ہے، اور جس کی میں اللہ عز و جل سے امید رکھتا ہوں وہ میرے سینے کی سلامتی اور بے مقصد باتوں کو چھوڑنا ہے۔ سلامت الصدر یعنی سینے کی سلامتی سے مراد دل کا لغویات یعنی بےہودہ اور حسد وغیرہ امراض باطنیہ سے پاک ہونا، اور دل میں ایمان کا مضبوط و مستحکم ہونا ہے۔ رفتار کا، گفتار کا، کردار کا دے دے، ہر عضو کا دے مجھ کو خدا قفل مدینہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، فضول باتیں اگرچہ گناہ نہیں، تاہم اس میں کوئی بھلائی بھی نہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبان رسالت سے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عنایت ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک خوبی یہ بھی تھی کہ کبھی فضول باتوں میں نہیں پڑتے تھے، جس کام سے واسطہ نہ ہوتا اس کے بارے میں پوچھتے تک نہیں تھے۔ لیکن افسوس، ہمارا جن معاملات سے دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا پھر بھی اس کے متعلق بے جا سوالات کرتے ہی رہتے ہیں۔ مثلا یہ کتنے میں لیا، وہ کتنے میں ملا، فلاں جگہ پلاٹ کا کیا بھاؤ چل رہا ہے۔ کسی کے اگر مکان میں گئے یا کسی نے اگر نیا مکان لیا تو سوال ہوتا ہے کتنے کا لیا، کتنے کمرے، کرایہ کتنا ہے، پھر مزید ہے کہ پوچھتے ہیں مکان مالک کیسا ہے۔ اور یہ سوال کہ مکان مالک کیسا ہے اکثر معاذ اللہ غیبت و تہمت کا دروازہ کھولنے کا سبب بن جاتا ہے، کیونکہ اس کا جواب عموماً بلا اجازت شرعی کچھ اس طرح گناہوں بھرا ملتا ہے۔ ہمارا مکان مالک بہت سخت مزاج، بے رحم، ٹیڑھا، کھوچڑا، خر دماغ، وائڑا، کنجوس ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح جب کوئی نئی دکان، کار یا اسکوٹر وغیرہ خریدے تو بلا وجہ خریدنے والے سے اس کا بھاؤ، پائیداری، نقد، ادھار، قسطوں وغیرہ سے متعلق سوال کیے جاتے ہیں۔ بیچارہ مریض جس سے بولا تک نہیں جاتا، اس سے بھی بعض عیادت کرنے والے نادان انسان جیسے ڈاکٹروں کے بھی ڈاکٹر یوں پورا حساب لیتے اور سب تفصیلات معلوم کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایکس رے اور لیبارٹری کی کارکردگی بھی وصول کرتے ہیں۔ اور اگر بیچارے کا آپریشن ہوا ہو تو بلا وجہ سوالات کے ذریعے ٹانکوں کی تعداد تک پوچھ لیتے ہیں، حتیٰ کہ شرم کی جگہ کا مسئلہ ہو تب بھی بعض بے شرم اس کا تفصیلی احتساب کرتے ہوئے نہیں شرماتے۔ اس طرح کی فضولیات میں عورتیں بھی مردوں سے کسی طرح پیچھے نہیں رہتی۔ اسی طرح گرمی یا سردی کے موسم میں اس کی کمی زیادتی کے موقع پر بلا حاجت باتیں ہوتی ہیں۔ مثلا گرمی کے موسم میں بعض ابو الفضول اف اف کرتے ہوئے کہیں گے ایک تو آج کل گرمی بڑی سخت ہے اور اوپر سے بجلی بھی بار بار چلی جاتی ہے۔ اسی طرح سردیوں میں اداکاری کے ساتھ دانت بجاتے ہوئے کہیں گے آج تو بہت کڑاکے سردی ہے۔ اگر بارش کا موسم ہے تو بلا ضرورت اس پر ہی تبصرہ کیا جاتا ہے، مثلا آج کل تو بارشیں بہت ہو رہی ہیں، ہر طرف پانی کھڑا ہو گیا، انتظامیہ کیچڑ صاف کروانے کو کوئی خیال نہیں کرتی، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح ملکی اور سیاسی حالات پر بلا نیت اصلاح بے جا تبصرے، مختلف سیاسی پارٹیوں پر بلا وجہ تنقیدیں۔ کسی شہر یا ملک کا سفر کیا ہے تو وہاں کے پہاڑوں اور سبزہ زاروں کی غیر ضروری منظر کشی، مکانوں اور سڑکوں کی تفصیلات کا بلا ضرورت بیان، وغیرہ وغیرہ۔
تو یہ سب فضول گوئی نہیں تو اور کیا ہے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ مذکورہ امور کے بارے میں اگر ہم کسی کو باتیں کرتا ہوا پائیں تو اپنے آپ کو بدگمانی سے بچائیں، کیونکہ بعض اوقات ظاہری دنیاوی باتیں بھی اچھی نیت کے باعث کار ثواب ہو جاتی ہیں، یا کم از کم فضولیات میں نہیں رہتی۔ اچھا، یہ ذہن میں رہے کہ فضول بولنا گناہ نہیں، مگر فضول گوئی صرف اس وقت ہے جبکہ بلا کم و کاست اور صحیح بیان کرے۔ اگر جھوٹے مبالغے کیے تو گناہوں کی کھائی میں جا گرا۔ تشویش کی بات یہ ہے کہ اس طرح کی گفتگو ناپ تول کر درست بیان کرنا کہ فضول گوئی کی حد سے آگے نہ بڑھے، یہ بہت ہی مشکل امر ہوتا ہے، اکثر جھوٹے مبالغے ہو ہی جاتے ہیں۔ فضول کو بارہا غیبت و تہمتوں، عیب دریوں اور دل آزاریوں وغیرہ کے دلدل میں بھی جا پڑتا ہے، لہذا عافیت چپ رہنے ہی میں ہے کہ ایک چپ قفل مدینہ انشاءاللہ۔ میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ وقت دنیا کی بہت قیمتی چیز ہے، ماضی، حال اور مستقبل کے رنگوں سے مزین جنہوں نے اس کی قدر کی اور ان لمحوں و ساعتوں گزارا اتباع شریعت میں۔ ماضی کے وہ واقعات مستقبل میں مشعل راہ بن گئے، تاریخ نے انہیں کارناموں سے موسوم کیا، ہر ماہ محترم، ہر گھڑی قابل قدر۔ لیکن ان لمحات کا کوئی ثانی نہیں جن میں موجود ہیں تاریخ اسلام کے سنہری ابواب، انہی میں سے ایک یوم عاشورہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں یوم عاشورہ کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، 10 محرم الحرام کو یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ یقیناً آپ اس کی اہمیت سے بھی واقف ہوں گے، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عاشورہ کے روز کیا کیا ہوا۔ محرم الحرام یعنی عاشورہ کے روز عرش و کرسی، سورج، چاند اور ستارے، زمین و آسمان اور جنت پیدا کیے گئے۔ اسی دن حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبی جنا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا گیا۔ اسی دن حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبی جنا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول کی گئی۔ اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا۔ اسی دن حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جنا وعلیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے۔ اسی دن انہیں آگ سے نجات ملی۔ اسی دن حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی امت کو نجات ملی اور فرعون اپنی قوم سمیت غرق ہوا۔ اسی دن حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جنا وعلیہ الصلوۃ والسلام پیدا کیے گئے اور اسی دن انہیں آسمانوں کی طرف